اس لیے اللہ سے ڈریے۔ اللہ قرآن میں خود دھمکی دے رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں یہ اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سوئے ہوئے نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، فرعون کو آج تک پکڑا ہوا ہے، اس کو عبرت کا نشان آج تک بنایا ہوا ہے۔ ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اس دن کے لیے اللہ نے ان کو مؤخر کر رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس دن انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا۔ ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ فرعون آج تک عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے، نمرود آج تک نمونہ عبرت بنا ہوا ہے۔ تو بھائیو، اللہ ہم سب کو اپنی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولی جس کے بارے میں تھوڑا شک بھی ہو، شاید اس کا اللہ سے تعلق ہو، شاید اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہوگا، تو اس کو اگر آپ اس کی راحت نہیں پہنچا سکتے اور اس کی دعائیں نہیں لے سکتے، تو کم از کم اس کو تکلیف پہنچانے سے بچیے، اور اس کی بد دعا اور اس کے دل کی آہ سے بچیے۔ وہ آہ آپ ہی کا نہیں، آپ کی نسلوں تک کے بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لمحوں کی خطا صدیوں تک سزاؤں کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور بسا اوقات لمحوں کی اطاعت صدیوں تک اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ان کی دعائیں آپ کی نسلوں تک کے لیے خیروں کا، برکتوں کا، خوشیوں کا، راحتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جب جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے کچھ کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی سمجھ سے بالا تر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا۔ بظاہر وہ عجیب سا کام ہوتا تھا، لیکن وہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم دے رکھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ایک بستی میں داخل ہوئے، اور اس بستی میں اس بستی کے لوگ یعنی ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے مل کر دیوار کو ٹھیک کروا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی پریشانی ہوئی کہ بھئی ہم نے ان سے کھانا مانگا، ہم مسافر لوگ، یہاں کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ایسے کھانے کا بندوبست نہیں، تو اب انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور ان سے اجرت کے بغیر ان کی دیوار بنا دی۔ تو بعد میں جب تحقیقات حضرت خضر علیہ السلام نے سارے اپنے کاموں کے اسباب، ساری وجوہات بتلائیں، تو اس میں یہ بتلایا کہ یہ جو اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ 2 یتیم بچوں کے خزانے اس کے وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا۔ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ جو نیک تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے خزانوں کی حفاظت کے لیے دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، جب بچے بڑے ہو جائیں وہ خزانہ لے سکیں گے۔ اب وہ جو مفسرین کرام لکھتے ہیں ان کا سگا باپ نہیں، ان کا دادا پردادا نہیں، 7ویں پشت میں جو پڑا پردادا تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے ان کے خزانوں کی حفاظت اللہ نبیوں سے کروا رہے ہیں۔ تو بھائیو، اے ساری دنیا والوں، ہم آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کے ان مہمانوں، اللہ کے دین پہ چلنے کے ساتھ دین ساری دنیا میں سر بلند کی کوشش کرنے والوں کی دعائیں لو، اور اس کی برکت سے نسلوں تک کے لیے خیروں اور برکتوں کے فیصلے کرواؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جیسی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کی قسم، آپ حضرات جتنا مرضی کوشش کر لیں، ساری دنیا والے جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ تو تبلیغ کے میدان میں جو چل چکے ہیں اور یہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ ایک دفعہ جو چکھ چکے ہیں، اللہ کی قسم یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ نے اسلام میں اور اسلامی اعمال میں اللہ کی قسم وہ لچک رکھی ہے، یہ جتنا بھی دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا، یہ اتنا ان کے دلوں میں عظمت اور یہ چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ یہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو حضور والا کام ہے، حضور والے جذبات سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جذبہ تھا، کافروں نے ہر قسم کی تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ پیچھے نہ ہٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے ہر قسم کے لالچ دیے، ہر قسم کے لالچ دیے، تکلیفیں اتنی دی، خود حضور ارشاد فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا اس تبلیغ کی وجہ سے۔ اپنی عبادت کرنے پر تو حضور کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ صادق اور امین کہتے تھے، عزت احترام کرتے تھے، ہر بات کو مانتے تھے، لیکن فرمایا وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا، لیکن حضور نے تبلیغ نہ چھوڑی۔ تو کافروں نے کہا چلو اس کو لالچ دو، شاید یہ مان جائے، لالچ میں آ جائے، اس کو سرداری پیش کی، مالداری پیش کی، شادیاں پیش کی، یہ سب لے لو، آپ کو سب سے بڑا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا لیتے ہیں، اور جہاں اشارہ کر دو شادیاں کروا دیتے ہیں، لیکن یہ تبلیغ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، اللہ ہم سب کو بھی، ساری دنیا سے سننے دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اور عظیم جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا عظیم جذبہ دیکھیے، اور جس کا مفہوم یہ بنتا ہے ارے یہ دنیا والوں، یہ جو تم پیشکشیں کر رہے ہو تو ممکن ہے، تم وہ کام کرو جو ناممکن ہے، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، تم سورج چاند اتار کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں پھر بھی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ساری دنیا میں تبلیغ والے یہ بھی حضور والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک جذبے سے کر رہے ہیں، ہر حال میں کرتے رہیں گے، آپ جتنا مرضی زور لگاؤ ان کو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اس لیے یہ بدبختی جو بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کر کے اپنے لیے دنیا آخرت کی بدبختیاں اور دنیا آخرت کی شقاوت اپنے اوپر لے رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ ان بطش ربک لشدید، اور جو اللہ کے پیاروں کو ستاتے ہیں، من عادى لي وليا، اللہ کے خود اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کسی میرے ولی کو ستائے گا، میرے ولی کو دل دکھائے گا، فقط آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ فرعون، ارے تم تو کچھ بھی نہیں، 2-4 سال کے لیے آتے ہو پھر ایسے گم ہوتے ہو کہ جناب تمہارا مشرف کو دیکھو کہاں گیا، زرداری کو دیکھو کہاں گیا، یہ شریف صاحبان کہاں گئے جو کہتے تھے ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں یہ اور میں وہ، کدھر گئے وہ؟ انا ربکم الاعلی کے دعویٰ کرنے والے کدھر گئے؟ وہ سینکڑوں سال، 400 سال حکومت کی سر میں درد نہیں ہوا، ایسی ایسی حکومتیں کرنے والے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں آئے، اور اللہ نے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا، آج تک ان کی لاشیں عبرت کا نشان بنی ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج تک وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی۔ تو بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی، پھر آگے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محسن، ہمارے ماں باپ سے بڑے محسن، ارشاد فرمایا انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، جو انگلی پہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ جائے تمہاری دنیا ہے، باقی ٹھاٹے مارتا سمندر آخرت ہے۔ اس قطرے جتنی چھوٹی زندگی میں آپ کو 4 دن کے لیے کچھ مل بھی گیا، کچھ وجاہت مل بھی گئی، اور کچھ اپنے آقاؤں سے کچھ شاباش مل بھی گئی، تو کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں اگر سزائیں مقدر بن گئیں تو کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم، نہ اماں چھڑائے گی نہ ابا چھڑائے گا۔ ربنا اخرجنا، وہاں کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہم اگر دوبارہ یہ کام کریں تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ وہ اللہ جو ایسا غفور الرحیم اور ایسا کریم ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو آج سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی قسم اس کے سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا، معاف کر کے نیکیوں سے بدلنے کا وعدہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ اس وقت جب وقت نکل گیا، آج موقع ہے ہاتھ سے نہ جائے، ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے۔ جب یہ وقت نکل گیا اور پھر یہ جہنم میں جانے کے بعد یہ پکار رہے یا اللہ ایک دفعہ نکال لے، ایک دفعہ موقع دے دے، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اخسؤوا فیہا، دبا ہو جاؤ، ولا تکلمون، بات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ آج بڑے سے بڑے گناہ گار کی جو سننے والا ہے وہاں کوئی نہیں سنے گا، وہاں پر کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے بھائیو، توبہ کر لو، آج سنبھل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو رلانے والے
انہوں نے بھی توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ تو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نیچے کے لوگ ہیں۔ جب حضور کے مقابلے پہ اترنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اس کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، ہندا حضور کے پیارے چچا، حضور کے رضاعی بھائی، حضور کے دوست، حضور کے بہت ہی ان سے تعلق تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والا، شہید خود کرنے والا وحشی، وہ بھی وحشی رضی اللہ عنہ بن گیا توبہ کر کے۔ ہندا حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبانے والی، وہ بھی رضی اللہ عنہا بن گئی۔ آپ میں سے اکثر تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تھوڑا سا پتہ نہیں کس کے آپ کہے میں لگ کر پتہ نہیں کہاں کیا آپ کے دل میں آ گئی۔ تو بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ کے ان مہمانوں اور اللہ کے دین پہ چلنے والوں، دین پہ چلنے کے ساتھ دین پھیلانے والوں کے ساتھ اگر ساتھ نہیں دے سکتے، ان کے مقابلے میں مت آؤ، ان کے راستے مت روکو، ان کے مرکز بت بند کرو۔ یہ دین کے مرکز، یہ دین کے یہ جنت کے باغوں کو آپ نے بند کر دیا۔ یہ جنت کے باغ ہیں، حدیث پاک میں صاف آتا ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، ایک روایت میں مجالس العلم، یہ علم کی مجلس ہیں، ایک روایت میں مساجد۔ تو ہر روایت کے اعتبار سے یہ مراکز، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ یہاں پر خوب چرنے کا حکم تھا، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں چرنے کے لیے۔ جب بھی ایمان میں کمی محسوس ہوتی، کمزوری محسوس ہوتی، اپنی ایمانی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کبھی کسی مرکز میں جا رہے، کبھی کسی مرکز میں جا رہے، تو بھائی اللہ کے دین کے مرکزوں کو کھول دو، اور تاکہ یہ رحمت کے در کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کے لیے رحمت کے در کھولے گا، دنیا آخرت کی رحمتیں آپ کو عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، خوشیاں عطا فرمائے گا، دنیا آخرت کی خیریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مقدر فرمائے گا۔